السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے خداوند متعال کے لیے، درود ہے ان کے لیے جو لائق درود ہیں، اور لعنت ہے ان لوگوں پر جو لائق لعنت ہیں۔ آج یوم آمد جناب علی اکبر علیہ السلام ہے۔ آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارک ہو۔ کربلا مقدسہ میں آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنے لب مبارک سے مبارک کہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میری نماز کی نیت میں پردہ دار بطول، علی کا تذکرہ حمد و بیاں میں رہتا ہے۔ حسین سجدوں میں اور سلام میں عباس، حسین کا علی اکبر اذاں میں رہتا ہے۔ آئیے آج کی تبریک مل کر دینے کے لیے کربلا مقدسہ کی طرف رخ انور کیجیے اور امام حسین علیہ السلام کو مل کر سلام کہتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک وعلی جدک و ابیک، السلام علیک وعلی امک و اخیک، السلام علیک وعلی ذریتک و بنیک، السلام علیک وعلی شیعتک و موالیک، السلام علیک یا صاحب الدمعۃ الثاقبہ، السلام علیک یا صاحب المصیبۃ الراتبہ، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولائی یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا باب الحوائج المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے، دنیا سمجھ رہی ہے پیمبر کی بات ہے۔ اکبر میں کر رہا ہوں تیرے گھر کا تذکرہ، اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کی بات ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی آمد کا دن آپ سب کو بہت بہت زیادہ اپنے صمیم قلب کے ساتھ مبارک ہو۔ ویسے تو مبارک ہے ہی، خداوند متعال اس برکت کے سبب سے آپ لوگوں کو دنیا و آخرت کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں 15 شعبان المعظم، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، امام زمان علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے بلا تفریق مذہب و دین و قوم و ملت اور زبان و ملک عید بنا دیا ہے۔ ہر جگہ پہ شب برات مشہور ہے۔ برات ہے جہنم سے، برات ہے عذاب سے، برات ہے مصیبتوں سے، برات ہے مشکلوں سے۔ اس مشکل سے نجات کی شب کے اندر آپ سب سے التماس ہے، ویسے تو ہمارے ہاں ہر کوئی ہی چراغ روشن کرتا ہے، شمعیں روشن کرتا ہے، گھر کے افراد کی تعداد کے مطابق ہمارے ہاں شمعیں روشن کی جاتی ہیں، 5، 12، 14، 72 شمعیں روشن کی جاتی ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے یا جو جانتے ہیں لیکن کبھی کبھار تاخیر ہو جاتی ہے، ان سے بھی استدعا ہے کہ آج کی شب کے اندر جو 15 شعبان کی شب ہوگی، آج سے مراد آج کی شب نہیں ہے، 15 شعبان کی شب جو ہوگی، اس شب میں آپ لوگ بھی شمعیں جلا کر اپنے گھروں میں حجت خدا کے نور کی عکاسی کیجئے گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہمیں یہ جو قید و بند ظاہری ہے حجت خدا سے قید و بند نہیں دے سکتی، اور ہم حجت خدا کے پکارنے میں آزاد ہیں، ہمارے لب آزاد ہیں، اس وقت تک آزاد ہیں جب تک ہم ابو الاحرار کے ماننے والے ہیں۔ ابو الاحرار ہیں امام حسین علیہ السلام، ابو الاحرار ہیں اہل بیت علیہم السلام۔ اہل بیت علیہم السلام کے گھر کے اندر آج خوشی کا دن ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے دیکھیں، ایک علی اور ساتھ میں وہ بھی اکبر، علی اور وہ بھی ساتھ میں اکبر ہو جائیں تو کیا ہی چار چاند لگ گئے ہوں گے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر علیہ السلام بہت زیادہ، یعنی میں کہوں کہ اور باقی ایک قیاس کی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ بس کیا بتاؤں کہ علی اکبر علیہ السلام کا ایک خاص ہی مقام ہے۔ ایک مرتبہ مولا جناب علی اکبر علیہ السلام بازار میں گئے کچھ لینے کے لیے، قصاب نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے علی۔ کہنے لگے کن کے بیٹے ہو؟ کہنے لگے علی کے۔ کہنے لگے کہ تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے علی۔ وہ ذرا ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی قصاب کے اوپر، کہنے لگا تمہارے بابا کو کوئی اور نام ہی نہیں ملا، ہر کوئی علی 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 علی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا کیا کروں، نام ہی ایسے ہیں ہمارے، نام ہے علی، تمہیں کیا ہے؟ بہرحال جناب علی اکبر علیہ السلام جب گھر میں آئے تو بابا سے کہنے لگے بابا کہ یہ اس قصاب نے ایسا کہا مجھے، تو جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اگر 1000 بیٹے دیے ہوتے تو میں ان سب کا نام علی رکھتا، اور میری اگر 1000 بیٹیاں ہوتی تو سب کا نام فاطمہ رکھتا۔ مولا علی علیہ السلام کا نام اور بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام امام حسین علیہ السلام کو پسند تھا، ماں باپ ہونے کے اعتبار سے بھی، اللہ کی روشنی، نور اور اللہ کی ولایت مطلقہ کے وارث ہونے کے اعتبار سے بھی پسند تھا۔ کیوں کر پسند نہ ہو؟ جن کے ماں باپ پسند ہوں ان کا نام بھی پسند ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ مرتبط ہیں آج کے مہمان، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں لال شاہ، آستانہ لال شاہ سے حسن رضا مشہدی صاحب اور ان کی سنگت ملتان شریف سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا مقدسہ کی جانب آپ رخ کر لیجئے اور امام حسین علیہ السلام کو سلام کہہ لیجئے۔ السلام علیکم یا وارث انبیاء، السلام علیکم یا مظلوم کربلا، کریم کربلا امام حسین علیہ السلام۔
رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض حیات لے آؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے آؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی باستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی باستی ہے کفن سے لے آؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ ہر کون سے لوگ محشر میں کہیں گے ماتمی ہر کون سے لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ 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 قسم حسین سے کم لگتا قسم حسین سے کم لگتا بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لیتے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا یہ معجز نما باستی ہے کربلا یہ معجز نما کی باستی ہے قبر میں سے لبے کو حسین بانٹ رہے نجات لے حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں
जाओ खुदा का हुसैन बांट रहे हैं दाद ले जाओ हुसैन बांट रहे। माशाअल्लाह। मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाएँ, मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, शर्र व आफ़ात से महफूज रखें। बहुत शुक्रिया। कालें बहुत ज़्यादा होती हैं, आपने अपना वक्त कीमती हमें इनायत फ़रमाया। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ। आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। मौला आपको आबाद रखें। खुदावंद। पेरिस से हमारा दूसरा कॉलर साहब हैं, नसरीन शाहीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने वो दुआ करनी थी और सलाम पेश करना था इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब रुख कर लीजिए और सलाम कहिए। करबला मुक़द्दसा की जानिब रुख कीजिए और सलाम कहिए। इमाम, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम इमाम हुसैन को। हम बहुत प्यार करते हैं इमाम हुसैन से। उनसे दुआ है कि हमारी प्रॉब्लमें ख़त्म हो और हमें ये वबा से अल्लाह पाक और इमाम हुसैन वगैरह बचाएं सारे। और इनके लिए हम दिल से हम बहुत प्यार करते हैं इनसे ना, इमाम हुसैन से। मौला आपकी दुआएं कबूल करें, आपकी परेशानियां दूर हों, सदा आबाद रहें जहाँ पर आप आबाद हैं। और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। ममनून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने करबला मुक़द्दसा में हमारे प्रोग्राम में शमूलियत फरमाई। सलामत रहिए। करबला मुक़द्दसा में हर दिन, हर रोज़ और हर लम्हा अपनी कैफियत आप ही रखता है। और करबला मुक़द्दसा में मौजूदगी हमारी अल्लाह जानता है कि इनका ही शुक्रिया है, वरना हम कहाँ और वो कहाँ। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करबला मुक़द्दसा में आने वालों के लिए हमेशा। अच्छा, करबला के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बयान करना सिर्फ़ देखने से ही ताल्लुक़ रखता है। दिल्ली से हमारा दूसरी कॉल है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम अली रज़वी साहब। क्या बोल रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला मुक़द्दसा की जानिब रुख कर लीजिए और सलाम कहिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। हो गया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम कह दीजिए आप। अभी नहीं, खाली अभी तो दीवारें दिख रही हैं। मेरी आवाज़ आएगी? जनाब सलाम कह दीजिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। आवाज़ में सुनना चाहता हूँ आपकी। कम रहेगा तो अच्छा रहता। यकीनन कॉल करने वाले एक मोहब्बत से कॉल करते हैं और उसमें जनाब सलाम कह दीजिए करबला की तरफ रुख करके। मेरा ख्याल से कॉल कट गई है। मेरी छोटी तस्वीर करते वो बड़ी कर देना। आरिफ रज़ा मुल्तान से हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम।
ٹیلی فون جس طریقے سے آپ جانتے ہیں دنیاوی وسیلے ہیں قطع ہو ہی جاتے ہیں، انشاءاللہ دوسرے ٹیلی فون کا ہم انتظار میں ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ہاں آنے کے شوقین بہت زیادہ لوگ ہیں، خوشحال ہیں ہم کہ مومنین اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ کربلا مقدسہ میں امام حسین علیہ السلام کو سلام کہنا ہمارے لیے افتخار کی بات ہے، دنیا اور آخرت میں ہماری بخشش کا سبب ہے، کیونکہ معصومین علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں کربلا مقدسہ میں سلام کہنے کی، سلام کرنے کی، زیارت کرنے کی۔ اسی اعتبار سے اور 15 شعبان آ رہی ہے، ویسے ہی مخصوص دن ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ زوار حسین لنگا صاحب ملتان سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آقا، یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ آپ کربلا مقدسہ کی طرف رخ کر کے امام حسین علیہ السلام کو سلام کہہ دیجئے۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو الفضل، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا۔ سلامت رہیں، مولا خوش رکھیں آپ کو، بار بار آپ کو کربلا آنے کی سعادت نصیب فرمائیں، ہر پریشانی سے محفوظ رہیں، سلامت رہیے، مولا خوش رکھیں آپ کو۔ ممنون آپ کے شکر ہونے کا، آپ کے شامل ہونے کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں، سلامت رہیے، ممنون۔ کربلا مقدسہ میں ہم منتظر ہیں کہ آپ اپنے دل کا حال امام حسین علیہ السلام سے کہیے، اور امام حسین علیہ السلام سے، اور آپ جانتے ہیں ہم نے اپنا پوسٹر شائع کر رکھا ہے، جس کا جی چاہتے ہی ہم نے خصوصی پروگرام اسی لیے شروع کیا ہے کہ یہ ایام زیارتوں کے ہیں اور پابندیاں بھی ہیں، کچھ نہیں آ سکتے مومن، تاکہ آپ کھل کے اپنا حال دل امام حسین علیہ السلام سے کہہ سکیں۔ امام حسین علیہ السلام کو سلام کہنے کی حسرت ہر مومن کے دل کی چاہت ہے، مومن، مسلمان، غیر مسلمان، ہر مذہب کا انسان چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام سے اپنی حاجتیں حاصل کرے، امام حسین علیہ السلام کو سلام کہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کا پرچم وسیع ہے اور امام حسین علیہ السلام ہر کسی کو اپنے دامن میں جگہ دیتے ہیں۔ دہلی سے ہمارا دوسرا ٹیلی فون ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آئیے کربلا مقدسہ کی طرف رخ کر کے سلام کہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ اپنے کیمرے سے دیکھیں، اس میں وہ کر سلام کہہ دیجئے امام حسین علیہ السلام کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک ذریعہ اندر کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ممنون، سلامت رہیے، مولا خوش رکھیں آپ کو، آباد رہیں، شاد رہیں، ممنون آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا، سلامت رہیے، آباد رہیں، ممنون۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی ذات ہے جن کی ذریعہ کو دیکھ کر یقیناً ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی ذات میں محو ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ذوات ہیں جن کا قرب حاصل کرنا ہر انسان کی حسرت ہے، ہر انسان کی چاہت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس سے مرتبط ہونے کے بعد ہمیں ایک خاص فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کربلا مقدسہ کے علاوہ عراق میں کافی ساری زیارات ہیں، ان کا اپنا مقام محفوظ ہے، لیکن کربلا مقدسہ ایک دلوں کی دھڑکن ہے جسے احساس ہر شخص کرتا ہے۔ اس احساس کو اظہار کرنے کے لیے مومن ایک کیفیت میں رہتے ہیں اور ایک خیال میں رہتے ہیں، ایک چاہت میں رہتے ہیں کہ کربلا سے وہ کسی طرح مرتبط ہو جائیں، خواہ وہ ٹیلی فونک کال ہو، خواہ وہ ٹی وی میں دیکھنے سے ہو، خواہ وہ کسی بھی انداز میں ہو، مومن مرتبط ہوتے ہیں۔ اور جب ہم 15 شعبان آ رہی ہے، جس طریقے سے یہ ایک خاص کیفیت ہے اور پابندیاں بھی ہیں، ان میں ایک اور ٹیلی فون ہمارے سے لاہور سے ہے۔ السلام علیکم محمد عباس صاحب۔ وعلیکم السلام۔
करबला मुक़द्दसा की तरफ रुख करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम कह दीजिए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मौला से दुआ है कि जल्द ज़ियारत करबला की नसीब फरमाए। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, सलामत रहें, आबाद रहें। मौला आपको खुश रखें, आबाद रहें। मौला आपकी परेशानियां दूर फरमाएं। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने प्रोग्राम में शमूलियत फरमाई। मौला आपको जल्द करबला की ज़ियारत नसीब फरमाएं ताकि आप यहाँ पर आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अपनी दुआएं कबूल करा सकें। मौला आपकी परेशानियां दूर फरमाएं। तो सलामत रहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को सलाम पहुँच जाता है, खा वो सलवात की सूरत में हो, खा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अस्सलामु अलैका कहकर हो, खा वो अपनी ज़बान में मौला पर सलामती हो, वो कबूल कर लेते हैं। लेकिन अगर मुस्तहब ज़ियारात के अंदर से पढ़ा जाए तो मज़ीद सवाब हासिल होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिलों का हाल जानते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को इल्म गैब पर इख्तियार दिया है। वो इल्म गैब के ज़रिए से हमारे दिलों की बात जानते हैं, और वो जिस भी हालत में हों वो हमारी तरह से ना उनकी हयात है ना उनकी ममात है, वो हमारे जैसे नहीं है। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से खल्क़ फरमाया है। इनकी मार्फत नूरानिया हमारे लिए लाजिम है। अगर इनकी मार्फत नूरानिया ना हो तो शायद या बल्कि यकीनन ईमान नाकिस रह जाता है, और नाकिसुल ईमान या नाकिसुल कुछ भी नाकिस हो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नाकिस गो के एक हिसाब से शायद वो बख्शिश कर दे, लेकिन हकीकत यही है कि नाकिस किसी चीज़ को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें नाकिस होने से बचना चाहिए। मीरपुर ख़ास से हमारे साथ मुर्तबित हैं जनाब अब्बास साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। फ़याज़ अली साहब मीरपुर ख़ास से सलाम कहिए करबला मुक़द्दसा की तरफ रुख करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम। अस्सलाम वालेकुम या इमाम हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या मौला गाजी अब्बास। मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फ़रमाएँ, आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो, सलामत रहिए। ममनून आपके शुक्रिया आपके हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। ममनून, सलामत रहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में यकीन जानिए करबला मुक़द्दसा के अंदर हमें वक्त की किल्लत के सबब अफसोस होता है। काफ़ी सारे मोमिन जो चाहते हैं कि वो शरीक हों और वो शरीक होना चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस प्रोग्राम के अंदर, हम उनसे यही इस्तदा करेंगे कि आने वाले प्रोग्रामों में शरीक होइए ताकि आप लोग भी अपने दिल की हसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहते रहिए। वक्त हमारा महदूद होता है, लेकिन फिर भी हम आइंदा प्रोग्रामों में आपको शामिल होने की दावत देते हैं। सलामत रहिए, आबाद रहिए। आज के दिन की खुशी आपको मुबारक हो। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।